آفس روم کے دروازے پر مدھم سی دستک دے کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ لیپ ٹاپ پر متحرک اشٹر کی انگلیاں ایک دم ساخت ہوئی تھیں۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت کون مغفل ہوا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے آریان پر نظر پڑتے ہی وہ رک سا گیا۔ وہ کسی ملازم کی آمد کی توقع کر رہا تھا، کیونکہ آریان کو اس نے 10 منٹ پہلے ہی اپنے روم سے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ اسے اگلے 1 گھنٹے تک ڈسٹرب نہیں کرنا۔ آنکھوں میں خفگی، رگیں تنی ہوئی، لب بھینچے ہوئے، سر اٹھا ہوا، لیپ ٹاپ بند کرتے اشٹر نے بڑے غصے سے آریان کو گھورا تھا۔ "ایم سو سوری سر، آپ کو ڈسٹرب کرنا پڑا۔ اصل میں باہر گیٹ پہ کچھ لڑکے آئے ہوئے ہیں، وہ بہت ضد کر رہے ہیں آپ سے ملنے کی۔ آریان نے اس کے تیور دیکھ کے فوراً وجہ بتائی۔ "کون ہیں وہ؟" سبھی پیشانی پہ شکنوں کا جال بچھا۔ "سر میں نہیں جانتا، پہلی بار دیکھا ہے۔ بہت کہا ہے ان سے کہ آپ نہیں مل سکتے، بہت مصروف ہیں، لیکن وہ مان ہی نہیں رہے۔ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ آپ سے ملوا دیں، انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے۔" آریان خود حیران تھا۔ "بھیجو انہیں۔" کمر کرسی کی پشت سے ٹکائے وہ بولا۔ آریان سر ہلائے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے روم کا دروازہ پھر کھلا اور لڑکے لائن سے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اشٹر کے بپھرے تور اور سرخ آنکھوں نے انہیں بوکھلا دیا۔ اشٹر نے ان کی تعداد گنی، 6 تھے وہ۔ 6 کے 6 اس کے سامنے سر جھکائے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے۔ اس کی شخصیت میں چھائی سنجیدگی اور رعب نے انہیں تھوڑا خوفزدہ کیا۔ ان میں سے ایک دو نے ہمت کر کے سر اٹھا کے اپنے سامنے بیٹھے وجیہہ شخص کو دیکھا جو انہی کو دیکھ رہا تھا۔ لب باہم پیوست تھے، مگر آنکھوں میں سوال تھا کہ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ "سر میرا نام اجمل ہے۔" اجمل نے ہمت کی۔ "میرا فرق، میرا عمر، میرا عبید، میرا بابر، میرا زبیر۔" اجمل کی ہمت پہ سب نے ہمت کی اور اپنا اپنا تعارف کروایا۔ "مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟" وہ بہت سنجیدگی سے استفسار کر رہا تھا۔ "سر اصل میں آپ کی وائف ہماری آپی ہیں۔" فرق نے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملائے سیدھا ہوا، ماتھے کی شکنوں میں مزید اضافہ ہوا۔ "اشٹر سر، انمول آپی کے ہم سب بھائی ہیں۔ جب سے ان کی آپ سے شادی ہوئی ہے ہم ان سے ملے نہیں۔" اجمل نے بات کو آگے گھسیٹا۔ "سر کافی دنوں سے ہم آپ کے گھر کا ایڈریس ڈھونڈ رہے تھے۔ کل وہاں گئے بھی، لیکن گارڈ نے انمول آپی سے ملنے نہیں دیا۔" عمر بولا۔ "سر ہم آپی سے ملنا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں انمول آپی سے ملنے دیں۔" بابر نے کہا۔ "اف۔" وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا ڈالا۔ وہ سب ہی تقریباً اچھل گئے۔ "آپی ہے تو صرف آپی ہی کہو، اپنی زبان سے بار بار اس کا نام دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔" اس نے سب کو گھورتے ہوئے وارن کیا۔ "نہیں لیں گے نام، آپ بس آپی سے ہمیں ملوا دیں۔" عبید سر ہلاتا کہنے لگا۔ "کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو اس سے ملنے کی؟ کیا کرو گے اس سے مل کر؟" اشٹر کو حیرت ہوئی تھی ان لڑکوں کو دیکھ کے۔ "آپی کو صحیح سلامت، خوش اور مطمئن دیکھ کے ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے۔" زبیر نے ملنے کی وجہ بتائی۔ "ہم۔" اس نے پھر کمر کرسی کی پشت سے لگائی۔ "میں نہ ملنے دوں تو…" اس کے ماتھے پر آئے بل ختم ہو گئے تھے، آنکھوں کی سرخی بھی کم ہو گئی تھی۔ "ایسے کیسے نہیں ملنے دیں گے؟ آپی ہیں ہماری، ہمیں ان سے ملنے نہیں دیں گے تو ہم آپ کی کمپلین کروا دیں گے۔" اجمل کی آواز اونچی ہوئی تو اس کے خون نے جوش مارا۔ جیسی خود ہے بائی بھی ویسے ہی۔ اجمل کے انداز پہ اسے انمول کا انداز یاد آیا تو لب کھلے، لیکن ان کے کھلنے سے پہلے وہ انہیں دانتوں میں دبا چکا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ میں ان میں سے کوئی نہ سن سکا۔ "تم میں سے کوئی ایک اپنا نمبر آریان کو نوٹ کروا دو۔ جب وہ کال کرے تو آ کر اپنی آپی سے مل لینا، اور اگر کوئی ہوشیاری کی
تو علی اشتر چھوڑے گا نہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ جی بہت شکریہ، سب یک زبان ہوئے۔ اوکے، اس نے آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ایک ایک کر کے نکل گئے۔ وہ سر جھٹک کے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات جس وقت گھر پہنچا، انمول کھانا لگا رہی تھی۔ اشتر فریش ہوتا نیچے چلا آیا۔ اشتر کی نظریں نوری کو کچھ کہتی انمول پہ ٹک گئیں۔ وہ اس کی لائی ہوئی نیوی بلو کلر کی کرتی میں ملبوس تھی، جس کی آستینوں اور دامن پہ وائٹ کڑھائی ہوئی تھی، ساتھ وائٹ ٹراؤزر اور دوپٹے میں وہ بہت کھل رہی تھی۔ اشتر نے لب بینچ کے مسکراہٹ دبائی اور چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ انمول بھی مسکراتی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد اشتر بالکونی میں سگریٹ سلگا کے ریکنگ تھامے کھڑا ہو گیا اور وہاں سے نظراتہ لان دیکھ رہا تھا۔ انمول اشتر کے لیے کافی کا مگ لیے وہیں چلی آئی۔ اشتر اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہ انمول کو بھی پسندیدہ ہو گئی تھی۔ اشتر کافی، انمول نے بالکونی کی ریکنگ سے کمر ٹکا کے اشتر کی طرف کپ بڑھایا۔ اشتر نے سگریٹ مسل کے پھینک دی اور مگ اس کے ہاتھوں سے لیا۔ تم نہیں پی رہی؟ ایک ہی کپ دیکھ کے وہ حیران ہوا، کیونکہ انمول بھی چائے پینے کی کافی شوقین تھی اور پیتی بھی تھی اس کے ساتھ۔ آج میرا موڈ نہیں ہو رہا، انمول نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے دونوں بمیں اچکائیں۔ انمول نے بڑے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا، جہاں سختی نہیں نرمی تھی، اور یہ نرمی شاید اس دن سے تھی جب سے اس نے وہ بھیانک خواب دیکھا تھا۔ بس ویسے ہی، انمول نے کندھے اچکائے۔ کپ لبوں سے لگاتے اشتر نے انمول کے ہلتے لب بڑی غور سے دیکھے تھے، پھر اس کے چمکتے تل کو، جو روشنی میں پڑا دمک رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پہ مرکوز دیکھ کے انمول تھوڑی گڑبڑا گئی۔ اس نے لب بینچ کے دائیں بائیں دیکھا۔ سفید چمکتے دانتوں نے گلابی لب کو تھوڑی دیر کے لیے قید کیا تھا۔ اس منظر نے اشتر کے دل میں حشر برپا کر دیا۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے انمول کے سر سے دوپٹہ گرا دیا۔ آوارہ لٹیں چہرے کو چھونے کی گستاخی کرنے لگیں۔ اشتر کی بدلی نظریں خود پہ پاتی وہ اپنا اعتماد کھونے لگی۔ دھڑکنیں نامحسوس انداز میں تیز ہو گئیں۔ اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوپٹہ دوبارہ اپنے سر پر جما لے۔ اب زبان لبوں پہ پھیر کے انمول نے انگلیاں چٹکائیں۔ آج اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ اشتر نے کپ ٹیبل پہ رکھا اور 2 قدم آگے بڑھ کے انمول کے قریب آ گیا۔ میں کیوں گھبراؤں گی؟ آوارہ لٹ کان کے پیچھے اڑستی وہ بولی، لیکن لہجے میں وہ اعتماد نہیں تھا جو ہمیشہ سے ہوتا تھا۔ تیز ہوا نے لٹ پھر منہ پہ کر دی۔ اشتر کے بال بھی ہوا سے ہل رہے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ تم بہت گھبرا رہی ہو۔ وہ قدم بڑھاتا بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ انمول نے پیچھے ہونا چاہا، لیکن وہ ریکنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، لہٰذا اس کے پاس پیچھے ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ اشتر نے ہاتھ بڑھا کے اس کے چہرے پہ موجود لٹوں کو سمیٹا اور کان کے پیچھے کیا۔ اس کی انگلیاں انمول کے چہرے سے مس ہوئیں تو انمول نے سر پیچھے کیا۔ انمول کا دل دک دک کرنے لگا۔ شور مچاتی دھڑکنوں کی آواز اشتر کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ داہنے ہاتھ سے اشتر نے اس کے گال پہ موجود تل کو انگوٹھے سے چھوا۔ انمول کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ اس کے تل کو چھوتے ہی اشتر کا ضبط برداشت سے باہر ہونے لگا۔ کیا نہیں بتایا؟ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ اشتر اس کے گھبرائے روپ سے محظوظ ہونے لگا۔ یہی کہ تمہارے 1 نہیں 2 نہیں، پورے کے پورے 6 عدد بھائی ہیں۔ جذب کے عالم میں کہتے ہوئے اشتر نے اس کے تل کو انگوٹھے سے سہلانا شروع کر دیا۔ وہ اپنا ضبط کھو رہا تھا۔ 6 عدد بھائی میرے؟ انمول کو فوری طور پر وہ یاد نہیں آئے۔ ہاں، آج آفس میں آئے تھے میرے، پتہ نہیں کیا کیا نام بتا رہے تھے۔ اشتر فوراً اس سے دور ہوا، ورنہ کوئی گستاخی کر بیٹھتا۔
اچھا ہاں وہ سب ہوں گے۔ خود پر جلدی سے قابو پاتی وہ بولی، کون سب؟ اشتر نے مگ اٹھا کے رخ اس کی جانب کر لیا۔ فرق، اجمل وغیرہ۔ انمول نے دوپٹہ سر پہ جمایا۔ اشتر نے نچلا ہونٹ دبا کے پھر مسکراہٹ روکی۔ کیسے جانتی ہو انہیں؟ اشتر نے اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی ہیزل براؤن آنکھیں ڈالی۔ میرے اسٹوڈنٹس تھے اکیڈمی میں، کافی ٹائم سے پیچھے ہیں میرے۔ انمول کا اعتماد بحال ہوا تھا۔ کیا مطلب پیچھے ہیں؟ شفاف پیشانی پہ بل ابھرے۔ مطلب یہ کہ میں جب گھر سے نکلتی تھی میرا پیچھا کرتے تھے، اس وقت تک جب تک گھر نہ پہنچ جاؤں۔ ایک دن میں نے انہیں ڈانٹ کر پوچھا کہ کیوں کرتے ہو میرا پیچھا، تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ آپ گھر سے اکیلی نکلتی ہیں، اکیلی آتی جاتی ہیں، یہ ماجرا اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب آپ کے بھائی ہیں، ہمیشہ آپ کی حفاظت کریں گے، خیال رکھیں گے۔ انمول نے اشتر کو بتایا۔ تو جو خدشے اس کے ذہن میں تھے وہ سب دور ہو گئے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ اشتر کو وہ لڑکے سمجھ نہیں آئے تھے۔ اصل میں اشتر، یہ اکیڈمی کے بہت آوارہ لڑکے تھے، عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے۔ پھر ایک دن میں اکیڈمی سے گھر واپس جا رہی تھی تو راستے میں ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کچھ اوباش تھے۔ میں اسے ان سے بچا کر اس کے گھر پہنچانے گئی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی فرق کی بہن ہے۔ بس اسی دن سے وہ بدل گئے، اور ایسے بدلے کہ مجھے یقین نہیں آیا۔ اتنی عزت کرنے لگے ہیں اس دن سے کہ کیا بتاؤں۔ اس نے مختصر سب بتا دیا۔ اشتر نے سب سن کے سر ہلایا۔ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ انمول کو حیرت ہوئی کہ وہ اس تک پہنچ گئے تھے۔ دھمکانے آئے تھے مجھے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ انمول کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں کہہ رہے تھے ہماری آپی سے شادی کی ہے، انہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچایا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اشتر نے اپنی طرف سے بھی لفظوں کا اضافہ کیا۔ ایک لگاتے ان کی گدی کے نیچے انمول کو غصہ آیا کہ وہ اشتر کو بول کر چلے گئے۔ کیوں لگاتا بھائی، وہ بھائی ہیں تو بھائیوں والا کردار بھی ادا کریں گے، اور بچوں کو مارنا تمہاری عادت ہوگی، میری نہیں۔ ٹیچر، خالی کپ ٹیبل پہ رکھ کے وہ بولا۔ لفظ ٹیچر پہ اس نے خاصا زور دیا۔ میں نے کبھی نہیں مارا بچوں کو، وہ ہنس کر بولی۔ پتہ چل گیا ہے۔ اسٹک سنبھال کے وہ ہنسی روکتا مڑ گیا۔ انمول بھی مسکراتی اس کے پیچھے ہوئی۔ اشتر آفس جا چکا تھا۔ وہ تھوڑا ریسٹ کر کے اشتر کی وارڈروب سیٹ کرنے بیٹھ گئی۔ اس کی وارڈروب میں گنتی کے چند شرٹ اور سوٹ تھے۔ انمول نے وارڈروب سیٹ کر کے سوچا کہ اشتر کے لیے کچھ شاپنگ کر لے۔ وہ جب سے شادی ہو کر آئی تھی اشتر کو انہی شرٹوں میں دیکھا تھا۔ کپڑے چینج کرتی وہ بیگ لے کے نیچے آئی۔ پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، ایسا کرتی ہوں اشتر کے آفس چلی جاتی ہوں، اسی بہانے ان کا آفس بھی دیکھ لوں گی اور پیسے بھی ان سے لے لوں گی۔ فون تک تو دیا نہیں مجھے، آفس ہی جانا پڑے گا نا۔ سیڑھیاں اترتی وہ سوچتی ہوئی رحمت کاکا کے پاس باہر آئی، جو گاڑی صاف کر رہے تھے۔ رحمت کاکا، آپ کو اشتر کے آفس کا پتہ ہے کہاں ہے؟ انمول نے پوچھا۔ جی بٹیا پتہ ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ مجھے لے چلے، اشتر سے کام ہے، اس نے کہا۔ ہاں بیٹی بیٹھو، میں چابی لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلاتے گاڑی کی چابی لینے چلے گئے۔ انمول پیچھے بیٹھ گئی۔ رحمت کاکا چابی لے کر بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ کر کے باہر لے آئے۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں ہوئی تو انمول اداسی سے مسکرائی۔ وہ کتنے دنوں بعد باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کا سفر طے کرنے کے بعد رحمت کاکا نے ایک بڑی سی بلڈنگ کے باہر گاڑی روکی۔ اطراف میں ہریالی اور بائیں طرف پارکنگ ایریا تھا۔ بٹیا یہی ہے اشتر بیٹے کا آفس۔ رحمت کاکا کے کہنے پہ وہ سر ہلاتی گاڑی سے اتری۔ گاڑی سے اترتے ہی اس نے ستائشی نظروں سے اس بلڈنگ کو دیکھا، جس کے ٹاپ پر کیپٹل وارڈ سے بڑا بڑا ATGC لکھا ہوا تھا اور نیچے اس کے فارم اشتر
ٹیکسٹائل گروپ اینڈ کمپنی درج تھا۔ انمول اس کا نام پڑھتے ہی مسکرائی۔ واہ، شوہر اتنی بڑی کمپنی کا مالک ہے اور بیوی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی۔ دروازے پہ وردی میں ملبوس گارڈز نے روک لیا۔ بی بی، آئی کارڈ دکھاؤ اور آنے کی وجہ بتاؤ۔ ان میں سے ایک سخت چہرے والے گارڈ نے سختی سے پوچھا۔ اس کمپنی کے مالک کی بیوی ہوں میں، اتنی پہچان بہت ہے، وہ غصے سے بولی۔ دونوں گارڈز نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ کیسے یقین کرتے؟ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو جانے دو مجھے اندر، نہیں تو جا کے اشتر کو بلاؤ۔ وہ دونوں کو غصے سے گھورنے لگی جو اس کا راستہ روک رہے تھے۔ نہیں، آپ جائیں اندر، اشتر کا نام اس نے جس دھڑلے سے لیا تھا۔ گارڈز نے فوراً دروازہ کھول کے جانے دیا۔ وہ مسکراہٹ دباتی اس شاندار سی بلڈنگ کے اندر داخل ہوتے ہی خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے دائیں طرف دیکھا جہاں ریسیپشن تھا۔ وہاں دو لڑکیاں کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک لڑکی کی پشت اس کی طرف تھی اور وہ ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی اس کے سامنے ایسے کھڑی تھی کہ اسے انمول نظر نہیں آئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں۔ ایک تو لنگڑے ہیں، اوپر سے عقل دیکھو۔ ایک فائل بول آئی تو اس پہ اتنی باتیں سنا دیں۔ ماننا کہ اللہ نے شکل صورت اچھی دی ہے، لیکن اپنی مزدوری بھی تو دیکھیں۔ ہر وقت چیختے چلاتے رہیں، لنگڑے کہیں کے۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کے سامنے بے عزت کر دوں۔ یہ کہہ کر پہلے جا کر اپنی ٹوٹی ٹانگ سنبھالو، جو اسٹک کے بغیر کچھ نہیں۔ اس لڑکی کا لہجہ زہر اگل رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کے انمول کا دماغ بک سے اڑا۔ ایکسکیوز می، انمول کی بلند آواز پہ دونوں چونک کے اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ریسیپشن سے آگے کام کرتا سٹاف بھی انمول کی بلند آواز پہ حیران ہوا تھا۔ کس کے بارے میں بات کر رہی تھیں ابھی آپ؟ سینے پہ دونوں ہاتھ لپیٹے انمول کافی غصے اور تیز لہجے میں بولی۔ آپ کو اس سے کیا ہے؟ وہ لڑکی کندھے اچکاتی بولی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کس بارے میں بول رہی تھی ابھی تم؟ انمول کی آواز مزید بلند ہوئی۔ سٹاف روم چھوڑتا الیان تیزی سے ریسیپشن کی طرف آیا اور سامنے انمول کو دیکھ کے اسے جھٹکا لگا۔ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ مینیجر اور باقی سٹاف بھی اٹھ اٹھ کے ریسیپشن کی طرف آئے۔ بھئی تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ وہ لڑکی حیرت سے انمول کو دیکھ رہی تھی جو اس سے سختی سے پوچھ رہی تھی۔ الیان اس صورتحال سے پریشان ہوا۔ زیادہ فضول بحث نہیں کرو، میں آگے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کسی کے بارے میں کچھ بول رہی تھی، یہ جاننا ہے مجھے کہ وہ کون ہے۔ اب انمول نے ایک ایک لفظ چبا چبا کے ادا کیا۔ اچھا، تو تم بھی سننا چاہ رہی تھی کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں بول رہی تھی؟ بھئی وہ لنگڑا مزدور یہاں کا باس اشتر علی چٹاک۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کھل کر کرتی، انمول نے زناٹے دار تھپڑ کھینچ کے اس کے منہ پہ رسید کیا۔ وہ پوری گھوم گئی۔ الیان سمیت سارے انمول کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ خبردار، جو آئندہ اشتر کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گی، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ انمول کا چہرہ غصے کی حدت سے لال ہو گیا تھا۔ وہ چیخی تھی اس پہ اور وہ لڑکی منہ پہ ہاتھ رکھے ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ باقی تماشائی اپنی جگہ منجمد تھے۔ لنگڑی تم ہو، تمہاری سوچ ہے، تمہاری ذہنیت ہے، تم ہو دماغی معذور، دماغی مفلوج۔ انمول کا پارا ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اشتر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرو؟ تمہارا کھاتے ہیں، تمہارا پیتے ہیں، تم سے کچھ مانگتے ہیں، پھر ہوتی کون ہو تم ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے والی؟ تم تو خود ان کے آفس میں بیٹھی اپنا کام جمائی ہوئی ہو۔ مزدور نہیں ہے وہ، نہ ہی لنگڑے ہیں۔ اگر مزدور ہوتے تو آج اتنا بڑا آفس کھول کر تم سب لوگوں کے روزگار کا ذریعہ نہیں بنتے، بلکہ خود محتاج ہوتے۔ مزدور تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو بجائے سراہنے کے اپنی زبان سے زہر اگلتے ہیں۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب بولتے ہوئے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا منہ توڑ دوں، کیونکہ تم اشتر کے لیے زہر اگل رہی تھی۔
یہ تھپڑ تم ساری زندگی یاد رکھنا کہ کیوں پڑا ہے، اور آئندہ اشٹر کے بارے میں کچھ بھی بکا اپنی زبان سے تو یاد رکھنا آج تو تمہیں چھوڑ دیا، لیکن یہ غلطی اگر دہرائی تو تم نے تو وہ حشر کروں گی جو ساری زندگی یاد رکھو گی۔ انمول کی بلند آواز پورے آفس میں گونج رہی تھی۔ اپنی لنگڑی اور معذور ذہنیت کو بدلو۔ تمہاری زبان سے تو یہ لفظ آرام سے ادا ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ کسی کے دل پہ یہ خنجر کی طرح چبھتے ہیں؟ اگر اشٹر غصہ کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم لفظوں کے تیر چلا کے دل آزاری کرو۔ بس اتنا بتاؤ کہ اگر وہ لڑکھڑا کے چلتے ہیں تو اس سے تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ وہ پھر چیخی۔ میرے نزدیک تم لنگڑی ہو، تم معذور ہو۔ ہر وہ شخص لنگڑا معذور ہے جس کی ذہنیت اور سوچ تمہارے جیسی ہے۔ تم جیسے لوگوں کے لیے علی اشٹر مثال ہے، جیتی جاگتی مثال۔ تم جیسے لوگوں کے لیے علی اشٹر کی کامیابی کسی تھپڑ سے کم نہیں ہے۔ انمول نے خوب کھنچائی کی اس کی۔ وہ شرمندگی کے مارے سر نہیں اٹھا سکی۔ انمول نے باری باری سب کو گھورا جو انمول کو ششدر سے دیکھ رہے تھے اور شرمندہ بھی تھی۔ اکثر بیشتر وہ بھی اشٹر کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر جاتے تھے۔ جاؤ اپنا کام کرو جا کے تم سب۔ آفاق نے سب کو بھیجا جو انمول کو حیرت سے تک رہے تھے۔ ایم سو سوری آپ۔ آلیان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولے۔ اشٹر نہیں ہے آفس میں؟ انمول نے آلیان سے سختی سے پوچھا۔ وہ بے حد غصے میں تھیں۔ جی میم، ایکچولی سر ضروری میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، آپ پلیز آئیں۔ آلیان نے کہتے ہوئے میزبانی ادا کرنی چاہی۔ نہیں، میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، اشٹر سے ضروری کام تھا اسی لیے آئی تھی۔ میرا فون نہیں پک کر رہے وہ۔ انمول اس لڑکی کو گھورتی ہوئی بولی۔ میم، ایم ریئلی سوری۔ آلیان نے معذرت کی۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے سوری کرنے کی، کچھ لوگ ہوتے ہیں کم عقل، لاشعور، دماغی مفلوج۔ اس نے کہہ کر آلیان کو دیکھا۔ آلیان تم جانتے ہو انہیں؟ خاموش کھڑا آفاق اس دبنگ سی لڑکی کو دیکھ کے بولا۔ جی اشٹر سر کی وائف ہیں۔ آلیان نے مسکراتے ہوئے آفاق کو آنکھیں دکھاتے انمول کا تعارف کروایا۔ وہاں موجود سب کو شدید والٹ کا جھٹکا لگا۔ انمول سب کو گھورتی واپس مڑ گئی۔ اس کا غصہ اب ٹھنڈا نہیں ہونا تھا۔ میم، سر جب میٹنگ میں ہوتے ہیں تو فون نہیں اٹھاتے۔ کوئی بہت ضروری کام ہے تو آپ مجھے بتا دیتے، میں سر کو بتا دوں گا۔ انمول نے دروازہ کھول کے ایک قدم باہر رکھا تھا، پیچھے سے آلیان بولا۔ نہیں، بہت شکریہ، اور آپ مجھے جانتے کیسے ہیں؟ اشٹر نے بتایا تھا میرے بارے۔ اندر تو سب انجان تھے مجھ سے۔ انمول نے شکریہ کرتے سوال کیا۔ جی میم، سر نے بتایا تھا آپ کے بارے میں آپ لوگوں کے نکاح میں بھی شریک ہوا تھا۔ آلیان نام ہے میرا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اوہ اچھا، وہ مدھم سا مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ رحمت کاکا گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ واپس گھر چلی گئی، جبکہ آلیان کھل کے مسکرایا۔ بالکل سر جیسی ہیں یہ بھی، بہت اچھا کیا جویریہ کے ساتھ۔ وہ مسکراتا اندر چلا گیا۔ جویریہ اپنی سیٹ پہ بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی اور باقی سب اسے چپ کروانے میں لگی ہوئی تھیں۔ ارے بھائی بند کرو یہ رونا دھونا، سر آئیں گے تو انہیں اور غصہ آئے گا۔ آلیان جھنجھلا کے بولا، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ رونے میں مصروف رہی۔ 15 منٹ بعد اشٹر آفس میں داخل ہوا۔ آفس میں سناٹا ایسے چھایا ہوا تھا جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ چونکا تھا۔ لیپ ٹاپ بیگ ہاتھ میں لیے دوسرے سے اسٹک سنبھالے وہ آیا تو سب خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھے، جبکہ جویریہ اب بھی رو رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے روم میں آیا۔ آلیان ساری فائلز سیٹ کرتا رکھ رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ آلیان بات باندھتا مودب ہوا۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتاؤ اتنا سناٹا کیوں ہے باہر؟ آج سے پہلے تو میرے غصے کو انہوں نے کبھی سیریس نہیں لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن آج معاملہ الٹ ہوا ہے۔ کچھ ہوا تھا؟ سیٹ پہ بیٹھ کے اشٹر نے کفس لنگس فولڈ کیے۔ اپنی حیرانی اس نے آلیان پہ ظاہر کی۔ سر کچھ نہیں، بہت کچھ ہوا ہے۔ اشٹر کی اجازت ملتے ہی آلیان بیٹھا۔
کیا ہوا ہے؟ اس کی ارک آلود پیشانی پہ لکیریں ابھریں۔ سر وہ آپ کی وائی فائی تھی، الیان نے بہت ادب سے بولا۔ کیا یہاں؟ وہ بہت حیران ہوا۔ جی سر، آپ سے کوئی کام تھا انہیں۔ کہہ رہی تھی آپ فون پک نہیں کر رہے تھے، اسی لیے آئی، الیان نے بتایا۔ ہاں میں بیزی تھا۔ اشتر نے شہادت کی انگلی سے پیشانی مس لی۔ اسے یاد آیا کہ انمول کے پاس فون نہیں تھا، اس نے تو یہی کہنا تھا۔ سر بہت شرمندگی ہوئی میم کے سامنے۔ وہ جب انٹر ہوئی تھیں تو پتہ نہیں انہوں نے جویریہ کو کیا کہتے سنا، بس اتنا انہیں غصہ آیا کہ بتا نہیں سکتا، الیان نے کہتے سر ہلایا۔ کیا ہوا پھر؟ اشتر واقف تھا اپنی بیوی کے غصے سے۔ سر وہ جویریہ نے آپ کے متعلق کچھ کہا تھا، میم نے سنتے ہی زوردار تھپڑ اسے مارا اور بہت سنائی اسے، الیان نے بتایا۔ کیا تھپڑ مار دیا؟ اشتر کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ جبھی تو سر بہت رو رہی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ کو سی ٹی وی فوٹیج لا کے دوں؟ وائس کے ساتھ الیان چاہتا تھا کہ وہ خود دیکھے اور سنے۔ ہاں لے کے آؤ، چیئر سے ٹیک لگاتے وہ بولا۔ دل اور دماغ میں جکڑیں چل رہی تھی کہ انمول نے کیسے ہاتھ اٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر میں الیان لیپ ٹاپ اٹھائے آیا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے ہیڈ فون لگاتے ہی الیان نے ویڈیو پلے کی۔ اشتر نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی خاصی غصے میں تھی۔ پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اشتر کے لبوں پہ تبسم بکھرا۔ اس نے سرد آہ بھری۔ انمول نے آج اسے معتبر کر دیا تھا، وہ لڑ رہی تھی اس کے لیے۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کسی نے اس کے لیے لنگڑے اور معذور لفظ کا استعمال کیا، اور تھپڑ مار کے اس کی بول بند کر دی گئی۔ اشتر نے اوپر دیکھتے ہوئے تشکر کی سانس لی۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جسے اس نے مہارت سے صاف کر لیا تھا، پھر کھل کے مسکرایا۔ اس کا دل بھنگرہ ڈالنے کا چاہ رہا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا، بہت خوش۔ الیان کو اس کا لیپ ٹاپ واپس کر کے وہ کام میں مگن ہو گیا۔ رات جس وقت گھر پہنچا، انمول بیڈ پہ سر رکھے دونوں ہاتھوں سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اشتر نے لیپ ٹاپ بیگ رکھا اور اس کے نزدیک آیا۔ کیا ضرورت تھی میرے آفس میں آ کے اتنا کھڑا تماشا کرنے کی؟ اشتر کا لہجہ سخت ہوا۔ انمول نے ہاتھوں میں گرا سر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کے چونکا۔ آپ کو یہ سب تماشا لگتا ہے تو تماشا ہی سہی۔ وہ ابھی بھی بے حد غصے میں تھی۔ انمول تم نے انتہائی بچکانہ حرکت کی ہے آج، کیا ضرورت تھی اسے تھپڑ مارنے کی؟ جو بول رہی تھی بولنے دیتی، تمہارا کیا جا رہا تھا؟ اشتر کی آواز بلند ہو گئی۔ کیوں بولنے دیتی اسے؟ آپ پر صرف میرا حق ہے، میں کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گی کہ آپ کے بارے میں اتنے فضول لفظ استعمال کرے۔ جو بولے گا وہ سنے گا مجھ سے۔ وہ چلاتی ہوئی اس کے مقابل کھڑی ہوئی، اپنا پورا حق جتا رہی تھی۔ اس پہ اشتر دل میں ہی اس انداز پہ مسکرایا۔ کچھ غلط نہیں کہا اس نے، جو ہے وہی بولا ہے، اور لوگ اندھے نہیں ہیں، انہیں حقیقت نظر آتی ہے۔ تم کس کی زبان بند کرواؤ گی؟ اگر اس کی جگہ میرے یا تمہارے والدین ہوتے تو تب کیا کرتی؟ بولو۔ اشتر نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ سب کی زبانیں بند کراؤں گی، کسی کو کوئی حق نہیں دوں گی کہ آپ کو کچھ بھی بولے۔ آپ کسی سے مانگ کر نہیں کھاتے جو انہیں تکلیف ہو۔ اگر اس کی جگہ آپ کے یا میرے والدین ہوتے تو تب بھی میں یہی کرتی، بس فرق یہ ہوتا کہ ہاتھ نہ اٹھاتی۔ آپ کو اور مجھے بنانے والی ذات اللہ کی ہے، ماں باپ یا کوئی بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی بنائی ہوئی شے کو اس طرح کہے۔ میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتی، مانتی ہوں یہ حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو کون ہوتے ہیں وہ بولنے والے؟ میں آپ کو بولنے والوں پر منہ توڑ دوں گی، وہ حال کروں گی کہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ انمول اس قدر غصے میں تھی کہ اس کا وجود لرز رہا تھا، وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ تھک جاؤ گی انمول، لوگوں کی زبانیں بند کراتے کراتے۔ اشتر کی آواز مدھم ہو گئی۔ انمول اشتر کے لیے کبھی نہیں تھکے گی، یہ بات آپ بھی ذہن نشین کر لیں۔ وہ دانت پیستی گھڑائی۔ اشتر اس کا یہ روپ عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔
وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پر جپٹنے والے انداز میں تھی۔ ٹھیک ہے، جو دل چاہے کرو۔ انمول کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کے اشتر کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر گیا، جسے اس نے رخ پھیر کے انمول سے چھپایا۔ وہ اس کے منہ سے جو سننا چاہ رہا تھا سن چکا تھا، دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ دکھتا سر تھام کے بیڈ پہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ آفس کیوں گئی تھی؟ رسٹ واچ اتارتے اس نے پوچھا۔ پیسے چاہیے تھے، اسی لیے گئی تھی۔ خود تو دے کر نہیں جاتے؟ اپنے درد سے پھٹے سر کو دباتی وہ درستگی سے بولی۔ اشتر نے اس کے انداز پہ لب بھینچ لیے تاکہ دلکش مسکراہٹ عیاں نہ ہو۔ وہ سر ہلاتا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کے آیا؟ تو انمول اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کے بال نوچ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں اس قدر سرخ ہو رہی تھیں جیسے ان میں خون اتر آیا ہو، ان میں سے پانی بھی بہہ رہا تھا۔ انمول، یہ کیا کر رہی ہو؟ اشتر نے اس کی دونوں کلائیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی مشکلوں سے اس کے بال آزاد کیے۔ چھوڑیں، سر پھٹ جائے گا میرا، وہ چیخی۔ انمول، بس۔ اشتر نے اسے خود سے لگا لیا۔ نہیں صحیح ہوتا ٹیبلٹ سے، مائیگرین ہے، اس نے غصے میں کہتے ہوئے اشتر کے ہاتھ ہٹانے چاہے، لیکن نہیں ہٹا پائی۔ آنکھوں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، یہاں بیٹھو۔ اشتر نے اسے بٹھایا۔ میرا سر، وہ پھر سر تھام کر چیخی، آنسو بہنے لگے۔ انمول، بس۔ اشتر نے اسے خود سے لگا لیا اور آہستگی سے اس کا سر سہلانے لگا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی کچھ سکون محسوس کرنے لگی۔ وہ اس کے سر کا مساج کرتا رہا اور وہ سکون پاتی اس کے کندھے سے لگی سو گئی۔ اشتر نے اسے لٹا کے کمفرٹر اڑا دیا اور خود کمرے سے نکل گیا۔